کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ یعنی پھر کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی خفیہ اسکیموں کی بنا پر تو تم نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی ہے، اور ہمارے ہی جو سازشیں ہیں خفیہ اسی کی بنا پر تو آج تم غالب ہوئے، تو بھائی ہمارا حصہ رکھو۔ تو گویا قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر ایسے ایجنٹوں سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے، اور ہر دور میں ایسے ایجنٹ اور غدار رہے ہیں جنہوں نے یہ منافقت کا کردار ادا کیا ہے اور کافروں کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور ہر قسم کی ان کے لیے کام کیا، جس کے نتیجے میں فتح ان کے لیے آسان ہو گئی۔ یہ دل سے کافروں کے ساتھ ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، دیکھو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مؤمنوں پر ہرگز غالب نہیں کر سکتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اپنی چالوں سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعهم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ منافقین مختلف سازشیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ بات سوچ رہے ہیں، اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمیں کیا دھوکہ دیں گے، یہ بیچارے خود دھوکے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مریض اور جس بیمار کو اپنی بیماری کا ہی پتہ نہ ہو، اس سے زیادہ بدقسمت اور ہنسی کے قابل کون ہوگا؟ یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم غالب آ گئے اور ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ انہیں اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان سے زیادہ مذاق اڑائے جانے کے قابل اور قابل رحم کون ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یہ منافقین اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ، نماز ان پر بہت دشوار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ کے جو خشوع اور عاجزی والے بندے ہیں انہی کے لیے نماز آسان ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہے تو اس کے لیے تو نماز پڑھنا بہت دشوار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اخلاص سے محروم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر اللہ جو ہر عبادت کے روح ہے، جو تمام عبادات کا نچوڑ ہے، کہ اس سے محروم ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ان منافقین کا حال کیا ہے کہ یہ لوگ بیچ میں پڑے لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے، مفاد پرست۔ منافق کی بنیادی علامت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو سامنے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں میں گھسا ہوا ہے تو اپنے دنیاوی تحفظ کے خاطر، اور اگر کافروں کے پاس ہے تو بھی دنیاوی منافع چاہتا ہے۔ جو مسلمان مفاد پرست ہوگا خطرہ ہے کہ وہ منافقوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اسلام کہتے ہیں کہ اپنے جتنے دنیاوی مفادات ہیں ان سب کو اسلام کے خاطر قربان کر دو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے کبھی رستہ نہیں پا سکتے، یعنی ہدایت کی کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام کر لو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کافروں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیا مسلمانوں کو چھوڑ کر، تب تو اللہ کی طرف سے واضح حجت قائم ہو جائے گی اس بات پر کہ واقعی تم بھی مجرم ہو اور تم بھی کافروں کے ساتھ مل گئے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، دیکھو ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھنا لیکن اندر سے کافروں سے تعلق اختیار کرنا، یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو منافق بن جاؤ گے۔ دنیا میں منافقوں جیسا عمل ہوگا تو خطرہ ہے کہ آخرت میں منافقوں کے ساتھ نہ اٹھو، اور منافق آخرت میں کہاں ہوں گے؟ فرماتے ہیں بے شک منافق قیامت کے دن دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ منافقوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت عذاب کا معاملہ اس لیے ہے کہ یہ کافروں سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ہیں۔ ان کے اندر دین کا استہزاء اور دوسری خفیہ چالیں اور دین کو نقصان پہنچانا اور براہ راست اللہ کے ساتھ گویا قسم کا مقابلہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو کافروں میں بھی نہیں، اور تاریخ گواہ ہے ہر دور میں مسلمان کو ان منافقوں سے ہی نقصان ہوا۔ اور اسلام کا جب بھی جو ہے کسی خطے پر زوال آیا، بالخصوص خلافت عثمانیہ کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو
تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ان منافقوں کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے، لہذا آخرت میں سب سے زیادہ عذاب بھی ان کو ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی اللہ کے خالص فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں سنی، تو پھر فاولئک مع المؤمنین، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ مؤمنوں کو بہت بڑا اجر ان قریب عطا فرمائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ جل شانہ تو قدردان اور جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ تو بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں، وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ اگر بندے کو عذاب دے تو اس میں اللہ کو کیا فائدہ؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی عذاب کا مستحق ہو رہا ہے تو وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم عذاب سے دور رہو، اور اس کی آسان صورت ہے ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے تمہیں دنیا کی جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرو تو تم اللہ کے شکر گزار بندے ہی بن جاؤ گے، مومن بھی بن جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ عذاب دینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور دیکھو اللہ تو بالکل قدردان ہے، جو ذرہ بھر بھی نیکی کرو گے اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزشتہ سپارے میں مختلف مقامات پر عدل و انصاف کا حکم دیا گیا اور بالخصوص سچی گواہی کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی، اور یہ بات واضح انداز میں کہی گئی تھی کہ گواہی چاہے آدمی کے اپنے مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بہر صورت حق کی گواہی دینی چاہیے۔ اسی عدل و انصاف کے قانون کی تکمیل ہی کے سے انداز میں یہ بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو اس مظلوم کو پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ظلم کی شکایت کرے یا اس کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کرے یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، لوگوں سے اپنے ظلم کا اظہار کرے۔ یہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے، لیکن ویسے کھلم کھلا کسی کی برائی کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ جل شانہ کھلم کھلا برا کہنے کو پسند نہیں کرتے مگر جس پر ظلم ہو، یعنی مظلوم کو یہ حق حاصل ہے، اور اللہ تو زبردست سننے اور جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تم نیکی کا کام کھلم کھلا کرو یا چھپ کر کرو یا برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے اور قدرت والے ہیں، یعنی اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور ایمان و کفر کے درمیان کی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ بلا شبہ پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان کو ان کے پورے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ مسلمانوں میں اور یہود و نصارہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، یہود و نصارہ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے، اور اگر لائے تو بعض باتوں پر نبی کی ایمان لائے اور اپنے نبی کی بعض باتوں کا انکار کیا،
مفادات کے خلاف جو باتیں تھیں اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء کو برحق کہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شریعت پر ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض مان لی بعض کو چھوڑ دیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نبی برحق مانیں گے، لیکن اس شرط پر مانیں گے کہ جس طرح ہمارے نبی حضرت موسیٰ پر تورات اکٹھی نازل ہوئی تھی تو آپ آسمان سے کوئی صحیفہ، کوئی تحریر یا کوئی کتاب اکٹھی نازل کر کے ہمیں دکھائیں۔ اللہ اس پر یہ آیت نازل کر کے ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے جتنے مطالبات ہیں ان سب سے مقصد ان کا کوئی اسلام لانا نہیں ہے۔ اس خوش فہمی میں آدمی کو نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ان کے یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے تو یہ پھر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا مقصد تو صرف اور صرف اعتراض کرنا ہے اور ہر وقت تنقید مقصد ہے، آپ کو تنگ کرنا مقصد ہے، ورنہ یہ تو اس سے بڑی باتیں اپنے نبی سے مانگ چکے ہیں۔ اتنی جرأت کی کہ یہ کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے مطالبات پورے کرنے کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آسمان سے کوئی کتاب لکھی ہوئی نازل کر کے لائیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے تو اس سے بھی اونچی بات مانگی، اس سے بھی بڑی درخواست کی، اور کیا کہا؟ ارین اللہ جارا، کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بجلی آ گئی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے حضرت موسیٰ کو واضح دلیل اور غلبہ عطا کیا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کے بہت سے کھلے معجزات عطا کیے جو اس بات کے لیے کافی تھے کہ وہ نبی تھے۔ پھر بھی اہل کتاب اپنی طرف سے الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے بعد کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا۔ یہ بات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اب جب ایمان لے آئے تو یہ عمل کر کے دکھاؤ اس تورات پر، ورنہ پھر کوہ طور تم پر گرا دیا جائے گا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ وقلنا لهم، اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا، تم کو منع کیا گیا ہے کہ مچھلیاں مت پکڑو ہفتے کے دن، مگر نے حد سے تجاوز کیا۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا تھا۔ فبما نقضهم میثاقهم، اس وجہ سے کہ انہوں نے پختہ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ وقولهم قلوبنا غلف، اور اس سب کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اس پر مہر لگا دی۔ پردہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے حق بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم لوگ یا بہت ہی کم مقدار میں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان گھڑا، اور وہ بہت بڑا بہتان یہی گھڑا تھا کہ حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگایا اور یہ کہا کہ معاذ اللہ ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام ناجائز ذرات کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو یعنی حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا۔ اللہ دو ٹوک انداز میں اعلان فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی، ولکن شبہ لهم، اور لیکن ان کو ان جیسی صورت محسوس ہوئی۔ وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ادھر حقیقت ان کے حال کے بارے میں شک کے اندر ہیں۔ ما لهم به من علم، ان کو ان کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اپنے خیال کے پیچھے لگنے کے۔ وما قتلوه یقینا، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر دیا، یعنی اللہ آسمانوں پر لے گئے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہود کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی،
اور وہ سولی پر لٹکا دیے گئے. اور پھر بعض یہ کہتے تھے کہ ان کو دفنا بھی دیا گیا. اور نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ دفنانے کے بعد دوبارہ قبر پٹی, حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمانوں پر چلے گئے. اللہ نے ان سب نظریوں کی تردید کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان حضرات کو حضرت عیسیٰ کو سولی دی ہی نہیں گئی. ان کو متشابہ لگ گیا, اشتباہ ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اسکیمیں بنی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی. ان کے حواریین جو ان کے خاص لوگ تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے. حضرت عیسیٰ بھی وہاں تھے, اس گھر کے اندر سب جمع تھے. شیطان نے اس گھر کا پتہ بھی بتا دیا جہاں حضرت عیسیٰ جمع تھے. چنانچہ یہود وہاں قتل کرنے کے لیے آ گئے, باہر کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا, دیکھو کون ہے جو اس وقت میں میرے بدلے میں قتل ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ کر دیں گے. چنانچہ پھر ایک صاحب تیار ہوئے. حضرت عیسیٰ نے اپنے عصا اور اپنا امامہ ان کو دے دیا. ان کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی. چنانچہ جب وہ صاحب باہر نکلے حضرت عیسیٰ کے وہ خاص آدمی تو یہود سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ان کو سولی پر لٹکا دیا, حالانکہ حضرت عیسیٰ تو محفوظ رہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو شخص ڈھونڈنے آیا تھا یہودی, اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسے بن گئی. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا آسمانوں پر اور وہی یہودی جو ہے وہ مارا گیا. بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں. اور جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کوئی اہل کتاب نہیں مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. یعنی اگر یہ یہودی یا نصارہ ابھی ان پر ایمان نہیں لا رہا ہے تو قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے. ایمان لانا پڑے گا کیونکہ اس وقت دنیا میں صرف اسلامی ہوگا, کافروں کے رہنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, کافروں کو قتل کر دیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پر گواہی دیں گے جو ایمان لائے ان کے حق میں اور جن نے ان کے سولی کے اس طرح کے من گڑت افسانوی خیالات کو عقیدہ بنایا ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے حق میں حلال تھیں, اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے اکثر لوگوں کو روکا کرتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا, اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے, اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ, لیکن انہی یہودی اور نصارہ میں سے وہ لوگ, ان اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مؤمن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی, وما انزل من قبلک, اور اس کتاب پر جو اب سے پہلے نازل ہوئی, والمقیمین الصلاۃ, اور نمازوں کی پابندی کرنے والے بھی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. انا اوحینا الیک, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے حضرت نوح اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجی. واوحینا الی ابراہیم, اور ہم نے وحی بھیجی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف, اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب اور حضرت یونس اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان کی طرف وحی بھیجی. وآتینا داؤد زبورا, اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی. اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو وحی ملی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے انبیاء کو بھی یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں. یہ نبی بن کر آپ کا آنا, رسول بن کر آنا ان اہل کتاب کو عجیب کیوں لگتا ہے؟ یہ مشرکین اس بات کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اہل کتاب حسد کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے پہلے ڈھیر سارے پیغمبر تشریف لائے, یہ سب وحی کے منصب سے سرفراز تھے, ان سب کو اللہ نے مقام عطا کیا, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ,
بہت سے پیغمبر تو ایسے ہیں کہ ہم اس سے پہلے آپ کے حالات ہم اس سے پہلے ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرمائی. رسولا مبشرین، وہ سب کے سب پیغمبر اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ اللہ جل شانہ پر لوگوں کا کوئی الزام یعنی لوگوں کو عذر تراشنے کا یا بہانہ بنانے کا موقع نہ ملے ان رسولوں کے آنے کے بعد. اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اگر رسول نہ آتے تو لوگ قیامت میں یہ کہہ سکتے تھے اللہ سے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کا کیا حکم ہے. اللہ نے رسول بھیج دیے ہر دور میں، اور اسی طرح ہمارے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اب کسی کو کوئی بہانہ تراشنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں خود اس بات پر کہ اس نے جو قرآن اتارا اس کو اپنے علم سے اتارا، اور تمام کے تمام فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہے گواہ، اور اللہ کافی ہے گواہ دینے کے اعتبار سے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا، بے شک یہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑے. خود بھی کفر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی مسلمان ہونے سے روکتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہاری طرف رسول آئے حق بات لے کر یعنی صحیح کتاب لے کر، بس تم ان کی بات پر ایمان لے آؤ. رسول حق بات لے کر آئے ہیں اپنے رب کی جانب سے، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہر چیز اللہ کی ہے. اللہ کا انکار کر کے اپنا ہی نقصان کرو گے، اور اللہ زبردست جاننے اور حکمت والے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل